بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ قیامت کا دن کب آئے گا؟ محشر کا میدان کیسا ہوگا؟ قیامت کے دن لوگ کس طرح اٹھائے جائیں گے؟ سب سے پہلا حساب کس چیز کا ہوگا؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات احادیث کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین، قیامت کب آئے گی اس کے متعلق تو اللہ نے قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہ بارش برساتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ علم والا اور خبردار ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اس حدیث کا مطلب دنیاوی دور ختم ہونا اور عالم آخرت میں داخل ہونا ہے، یعنی جو شخص مر گیا وہ آخرت کے حکم میں داخل ہو گیا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ آنے والی ہے، مگر تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ تو اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بہت سی نمازوں اور اعمالوں کے ذریعے تو تیاری نہیں کر رکھی، مگر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، جن کو تو پسند کرتا ہے ان کے ساتھ ہوگا۔ مسلمان جتنے خوش یہ ارشاد سن کر ہوئے اتنے کسی چیز سے نہیں ہوئے۔ قیامت تب آئے گی جب سور پھونکا جائے گا۔ یہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، جسے نفخۃ الفناء کہتے ہیں، اس کے اثرات اس طرح ظاہر ہوں گے۔ اس سور پھونکنے سے پہلے جن پر موت نہیں آئی تھی وہ سب جاندار مر جائیں گے، اور دوسری بار سور تب اس وقت پھونکا جائے گا جب تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا عمل مقصود ہوگا۔ چنانچہ اس سور کی آواز سے تمام لوگ زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور ان کو داہنے ہاتھ میں لے لے گا، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زور والے، کہاں ہیں غرور والے؟ پھر بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹ لے گا جو داہنے ہاتھ کے مثل ہے، اور اسی واسطے دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زور والے، کہاں ہیں غرور والے، تکبر والے جو دنیا میں غرور و تکبر کرتے تھے، کہاں ہیں بڑائی کرنے والے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو یوں ہی اٹھا کر جمع کیا جائے گا جس طرح ان کی ماؤں نے انہیں ننگے پاؤں اور ننگے بدن جانا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، مرد اور عورتیں دونوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں دونوں۔ حضرت عائشہ نے کہا، ہائے وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ہے اللہ کے رسول، ہمیں تو شرم آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر مارا اور کہا، اے ابو قحافہ کی بیٹی، لوگ اس دن دیکھنے سے غافل ہوں گے، ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوں گی، 40 سال تک کھڑے رہیں گے، نہ کھائیں گے نہ پئیں گے۔ ان لوگوں میں سے کسی کا پسینہ قدموں تک ہوگا، کسی کا پنڈلی تک ہوگا، کسی کو اتنے لمبے قیام کی وجہ سے لگام کی طرح پسینہ منہ تک آ رہا ہوگا، جیسا کہ اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج نزدیک کیا جائے گا، یہاں تک کہ 1 میل پر آ جائے گا۔ سلیم بن عامر نے کہا، اللہ کی قسم، میں نہیں جانتا کہ میل سے کیا مراد ہے۔ یہ میل زمین کا جو کوس کے برابر ہوتا ہے، یا میل سے مراد سلائی ہے جس سے سرما لگاتے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے موافق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی تو ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کا پسینہ لگام ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی منہ تک پسینہ ہوگا تو فرشتے اللہ کے عرش کے گرد کھڑے ہوں گے۔ اللہ ایک منادی کو حکم دے گا تو وہ پکارے گا، فلاں کا بیٹا فلاں کہاں ہے؟
چنانچہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تم اپنے ناموں اور اپنے ابا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ لوگ اس پکار پر اپنے سر اٹھائیں گے تو وہ پکار زدہ شخص اس مجمع سے نکل کر کھڑا ہوگا، رب العالمین کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا۔ اصحاب مظالم کے سامنے ایک ایک آدمی کو بلایا جائے گا، اس کی نیکیوں میں سے اس شخص کو دیا جائے گا کہ جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا۔ اس دن نہ دینار ہوگا نہ درہم، مگر نیکیاں لے لی جائیں گی اور برائیاں لوٹا دی جائیں گی، بس مظلوم لوگ اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے۔ جب اس کی کوئی نیکی باقی نہ رہے گی تو مظلوموں کی برائیاں اسے دے دی جائیں گی۔ جب وہ اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا تو اسے کہا جائے گا، اپنے ٹھکانے حاویہ یعنی جہنم کی طرف لوٹ جاؤ، آج کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے، یعنی جلدی ہی بدلہ دے دیتا ہے۔ اس دن ہر مقرر فرشتہ، ہر نبی، رسول اور شہید حساب کی تیزی کو دیکھ کر یہ گمان کرے گا، آج اس کی نجات ہے جس کی اللہ حفاظت کرے۔ تمام لوگ اس انتظار میں ہوں گے کہ حساب کب شروع ہوگا۔ اس تائید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی خدمت میں گوشت لایا گیا، آپ کی خدمت میں گوشت لایا گیا اور آپ دست کا گوشت اٹھا کر آپ کو پیش کیا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک سے ایک بار اس سے تناول کیا اور فرمایا، میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا، کیا تم جانتے ہو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام اگلوں اور پچھلوں کو ایک ہموار چٹیل میدان میں جمع کرے گا۔ ایک دیکھنے والا ان سب کو دیکھے گا اور پکارنے والا ان سب کو اونچی آواز سنائے گا۔ سورج قریب ہو جائے گا اور لوگوں کو اس قدر غم اور کرب لاحق ہوگا جو ان کی طاقت سے زیادہ اور ناقابل برداشت ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا دیکھتے نہیں تم کس حالت میں ہو؟ کیا دیکھتے نہیں تم پر کیسی مصیبت آ پڑی ہے؟ کیا تم کوئی ایسا شخص تلاش نہیں کرتے جو اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کر دے؟ چنانچہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، اپنے باپ آدم کے پاس چلو، تو وہ آدم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے آدم علیہ السلام، آپ سب انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ نے اپنی طرف سے روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہم پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے؟ آدم جواب دیں گے کہ میرا رب آج اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا، اور یقیناً اس نے مجھے خاص درخت کے قریب جانے سے روکا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی تھی۔ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان بچانی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے نوح علیہ السلام، آپ اہل زمین کی طرف بھیجے گئے سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندے کا نام دیا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ وہ انہیں جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں نہ وہ اس سے پہلے کبھی آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے لیے ایک دعا تھی، وہ میں نے اپنی قوم کے خلاف مانگ لی۔ آج تو میری اپنی جان پر بنی ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض گزار ہوں گے، آپ اللہ کے نبی اور اہل زمین میں سے اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ میرا رب اس قدر غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آیا اور نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ جبکہ میرے اپنے 3 جھوٹ ہیں، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کسی اور کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔
لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیغام اور اپنی ہم کلامی کے ذریعے لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ اللہ کے حضور ہمارے لیے سفارش کیجیے، آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے، میرا رب آج اس قدر غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اس قدر غصے میں آیا اور نہ کبھی آئے گا۔ میں ایک جان کو قتل کر چکا ہوں جس کے قتل کا حکم مجھے نہ دیا گیا تھا۔ میری جان کیا ہوگا، میری جان کا کیا ہوگا، میری جان کا کیا ہوگا؟ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کا کلمہ ہیں جسے اس نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا اور اس کی روح ہیں، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں، آپ ہماری حالت نہیں دیکھتے؟
تو عیسیٰ علیہ السلام انہیں جواب دیں گے کہ میرا رب اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں وہ اس سے پہلے نہیں آیا اور نہ کبھی آئندہ آئے گا۔ وہ اپنی کسی خطا کا ذکر نہیں کریں گے، کہیں گے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، ایسا کرو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے، ایک روایت میں ہے کہ وہ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں، آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ تو میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی ایسی تعریفوں اور اپنی ایسی بہترین ثنا کے دروازے کھول دے گا اور انہیں میرے دل میں ڈالے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے گے۔ پھر اللہ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیں، مانگیں آپ کو ملے گا، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب، میری امت، تو کہا جائے گا اے محمد آپ کی امت جن لوگوں کا حساب و کتاب نہیں ہونا ہے انہیں جنت کے دروازے میں سے دائیں دروازے سے داخل کر دیں، اور وہ جنت کے باقی دروازوں میں لوگوں کے ساتھ شریک ہیں۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کے دو کواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔ اس کے بعد پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر اس نے نماز مکمل طریقے سے ادا کی ہوگی تو نفل نماز علیحدہ لکھی جائے گی، اور اگر مکمل طریقے سے ادا نہ کی گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا دیکھو کیا میرے بندے کے پاس نفل نمازیں ہیں تو ان سے فرض کی کمی کو پورا کر دو، پھر باقی اعمال کا بھی اسی طرح حساب ہوگا۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے